اس سلسلے میں ایک اور حدیث یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہقی کی روایت ہے، ان اللہ یحب من احدکم اذا عمل عملا ان یتقنہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب پسند کرتا ہے، من احدکم تم میں سے کسی ایک سے، یا تم میں سے ہر ایک سے، اذا عمل عملا کہ جب وہ کوئی کام کرے، ان یتقنہ کہ وہ اس کو بہت اچھی طرح کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ انسان جو کام بھی کرے اس کو نہایت احسن طریقے سے کرے. عملاً نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی کام جو بھی اس کو کرنے کے لیے دیا گیا ہو. مثلاً کون کون سے کام ہو سکتے ہیں جو کسی کے بھی کرنے کے حصے میں آتے ہیں؟ مثلاً بحیثیت طالب علم سیکھنے کا کام، بحیثیت استاد سکھانے کا کام، اور صفائی کا کام، بچوں کی پرورش اور تربیت کا کام، اور بحیثیت ایک شہری کے جو ہماری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم پر. اور بیسیکلی تو پیرنٹس کی ذمہ داری کہ اولاد کو دیکھیں، لیکن اگر پیرنٹس بیمار ہوں یا بوڑھے ہوں تو پھر بچوں کی ذمہ داری ہو جاتی کہ وہ ان کو دیکھیں. یعنی اگر کسی کے بوڑھے پیرنٹس یا بیمار پیرنٹس اس کے حصے میں آئے ہیں کہ وہ ان کو لک آفٹر کرے، تو ان کی ساری ضروریات کا خیال کرنا بھی پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے، جبکہ اور کوئی اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا نہ ہو. اسی طرح انسان کوئی بھی پیشہ جو اختیار کرے، مثلاً اگر ڈاکٹر ہے تو اپنے پیشے میں آنےسٹ ہو، جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے علاج کے اعتبار سے اس کو ادا کرنے والا ہو. اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے یا کوئی معلم ہے یا کوئی کاریگر ہے، کوئی بھی ہے، تو جس کے پاس جو بھی کوئی کام ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح رزق تقسیم کیے ہیں اسی طرح صلاحیتیں بھی تقسیم کی ہیں، اسی طرح ڈیوٹیز بھی تقسیم کی ہیں. مثلاً ایک تو میجر تقسیم اللہ نے کی مرد اور عورت کی. تمام انسانوں میں سے ان کو دو طرح سے بنایا، جوڑے میں مرد اور عورت کے اعتبار سے. کچھ ذمہ داریاں اللہ نے مردوں پہ ڈالی اور کچھ ذمہ داریاں اللہ نے عورت پہ ڈالی. اب عورت سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے مرد کی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھائی. جو ڈیوٹیز، جو ذمہ داریاں شوہر کی ہیں وہ شوہر کی ہیں. مثلا اگر ایک عورت جاب نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کیا اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ اس نے جاب کیوں نہیں کی، یہ کام کیوں نہیں کیا. لیکن اگر اس نے اپنی بنیادی ذمہ داری نہیں نبھائی جو کہ اس کے گھر کی ذمہ داری ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. پھر اسی طرح اگر ایک مرد اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کی پوچھ ہوگی کہ اس کے ذمہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، ان کو کما کر لا کر دے، یا اور باقی جو اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی، لک آفٹر کرنے کی، ان کی ضروریات پوری کرنے کی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اور جو کسی بھی شخص کی بنیادی ذمہ داری نہ ہو اور پھر وہ ادا کر رہا ہو تو وہ اس کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. مثلا مرد اگر گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ دراصل احسان ہے. اسی طرح اگر عورت مرد کی کچھ ذمہ داری بانٹتی ہے اور گھر کے باہر کے کام کرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ عورت کے اوپر احسان ہے. ٹھیک ہے، لیکن احسان سے پہلے کس کی پوچھ ہے؟ بنیادی ذمہ داری کی. یعنی اگر کوئی احسان نہیں کر سکتا یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس پر اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے احسان کیوں نہیں کیا. لیکن اگر اس نے اپنا فرض نہیں پورا کیا یا اس میں کوتاہی کی تو اس پر اس کی پوچھ ہوگی. ذمہ داریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. ایک دینی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک قانونی ذمہ داری ہوتی ہے. مثلا ٹریفک کے قانون کی پابندی کرنا کیا ہے؟ ایک قانونی ذمہ داری ہے آپ کی. اور اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو، تو کیا ہوگا؟ پوچھ ہوگی. اور جو بھی کوئی آپ کی جاب ہے، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، جس کے لیے آپ پیڈ ہیں، جو کام آپ کی ذمہ داری پہ رکھ دیا گیا ہے، جو کام آپ کو دے دیا گیا اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، وہ سب آپ کی ذمہ داری ہو گیا. اس کو پورا کرنا، بر وقت پورا کرنا، اور جیسے اسے کرنا چاہیے ویسے ہی کر کے لانا. اب دیکھیں کہ بہت سے کام آگے کیوں نہیں بڑھتے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، بے وجہ کی بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور پھر لے کے بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد
بہت سے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کوئی کام خود نہیں کر سکے اور وہ کام آپ نے کسی اور کو دیا تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری کہ پھر اس سے کروا کر آپ اپنا عہد پورا کریں. تو ذمہ داری کی ادائیگی میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے کہ کام کو احسن طریقے پر کیا جائے، اور اگر اس کا معاوضہ مقرر ہے تو جس چیز پر معاوضہ لے رہا ہے انسان اس معاوضے کے مطابق کام کر دیا جائے. زیادہ کرے گا تو احسان ہے، لیکن کم کرے گا تو حق تلفی ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی حکومت میں عہدہ دیا گیا ہے اور پھر وہ کام پورا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں بھی حدیث متفق علیہ، ما من وال یلی رعیتا من المسلمین وہو غاش لہم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، متفق علیہ. جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو، اجتماعی معاملات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی حکومت کا یا کسی ادارے کی سربراہی کا یا کسی بھی جگہ پر وہ کچھ لوگوں کے اوپر امیر بنا دیا گیا ہو اور وہ ان کے ساتھ خیانت کرے، دھوکہ کرے. غش کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ دہی کو. تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا. یعنی ٹال مٹول سے کام لے اور ان کی چیزوں کا خیال نہ کرے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی ادارہ ہے، ادارے کا ایک سربراہ ہے، اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں. اب اگر وہ ٹائٹل تو ایک لے لے لیکن اپنی ڈیوٹیز کو بھولے رکھے، اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہ ہو، یا یہ کہ یہ کہا گیا کہ غاش یعنی خیانت کرے مگر ٹھیک سے نہ کرے، پوری نہ کرے. اور یہ ضروری نہیں کہ صرف کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، خواہ وہ کوئی چھوٹی سی جگہ ہو یا کوئی بڑی جگہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک کلاس کے گروپس بنا دیے جاتے، تو اب گروپ میں آپ کے تحت ہو سکتا ہے 10 لوگ ہوں، 15 لوگ ہوں. اب یہ 15 لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے؟ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور پھر یہ کہ جو ان کو سکھانا ہے اس کی پوری طرح پریپریشن کی جائے اور جو بات پوچھی جائے اس کا صحیح جواب دیا جائے، صرف ٹال مٹول نہ کی جائے. تو یہ ساری چیزیں ذمہ داری کی ادائیگی میں آتی ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ کلاس کے اندر، کہیں پر بھی، مثلا آپ کہیں پکنک پہ جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر فوڈ کی ذمہ داری اور آپ اس وقت جا کے کہیں سو جائیں تو جتنے لوگ بھوک کاٹیں گے یا پریشانی کریں گے وہ سب اخلاقی طور پر بھی آپ ذمہ دار ہیں، یا تو آپ ذمہ داری لیتے ہی نہیں. اور اگر آپ نے لی تو خواہ وہ دنیا کے کام کی ہو یا وہ دین کے کام کی ہو، خواہ وہ تعلیم کی ہو یا طب کی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو پورا کرنا فریضہ ہے. کوئی بھی کمٹمنٹ کسی کے ساتھ اگر انسان کرتا ہے، مثلا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں، یہ لکھ لائیں، آپ کہتے ٹھیک ہے میں لکھ لاؤں گی. کب لکھ لیں؟ کل لے آؤں گی. اور کل یاد ہی نہیں اور رکھ کے چھوڑ دیا، کہیں بھول گئے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری کوئی بھی کر رہا ہے تو وہ ایک فریضہ پوری کر رہا ہے. مثلا اگر کوئی چیز کسی کی بھی ذمہ داری ہے، اگر کوئی گروپ ہے یا کہیں بھی کوئی فوڈ کیا یا کسی بھی چیز کی ہے، اب یہ ذمہ داری کیا ہے؟ اگر تو وہ فریضے کے درجے میں ہے تو فرض ادا کرنا تو کسی احسان میں آتا ہی نہیں، اور اگر وہ احسان کے درجے میں ہے کہ اس کا فریضہ نہیں، وہ اس پر پیڈ نہیں، وہ اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، تو یہ صدقے کے طور پر آتا ہے نا. یعنی کوئی بھی کسی کی مدد یا خدمت جس کا کوئی معاوضہ آپ بندوں سے نہیں لیتے، وہ ایک طرح سے کیا ہے آپ کے لیے؟ صدقہ ہے. تو قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر یا کسی کو دکھ دے کر. تو بات ہو رہی تھی اجتماعی معاملات میں خیانت. خیانت کا کیا مطلب ہے؟ کمی کرنا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے امت کے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ان کا طرز عمل اور ان کا طریقہ کیا تھا. مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو پہلی خلافت کی رات جب وہ سونے کے لیے آئے تو ان کی نیند غائب ہو گئی، سو نہ سکے. تو ان کی بیوی فاطمہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین لا تنام، اے امیر المؤمنین تم سو گے نہیں؟ قال کیف انام، کہا کیسے سوؤں؟ وقد ولانی اللہ امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے ذمے امت محمد کا کام سپرد کر دیا ہے. امر الضعیفی، کمزور کا معاملہ، امر المسکینی، مسکین کا معاملہ، امر الشیخ المسکین، بوڑھے مساکین کا معاملہ، والحرم والعجوزی، بوڑھوں اور بوڑھیوں کا معاملہ، والفقیری، فقیروں کا معاملہ،
فبکت معہ، تو بیوی بھی ساتھ رونے لگی. یعنی اتنا شدید احساس ذمہ داری تھا ان کو کہ یہ جو لوگوں کے حالات اور لوگوں کی ضروریات کا مجھ پہ ذمہ ڈال دیا گیا ہے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو کیا بنے گا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دیکھا کہ چلچلاتی دھوپ میں مدینہ سے بھاگے جا رہے ہیں. یعنی اتنی سخت دھوپ، اگر آپ مدینہ میں کبھی گرمیوں میں گئے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی شدید دھوپ ہوتی ہے نا، کہ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. تو بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں. حضرت علی نے پوچھا، امیر المومنین آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے، اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا، اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. یہ سن کے حضرت علی نے فرمایا آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تھکا دیا. یعنی آپ ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے بعد آئیں گے ان کو انہی طریقوں پر عمل کرنا ہوگا. آپ خود تو تھک رہے ہیں، اوروں کو بھی آپ نے تھکا دیا، کیونکہ اگر آپ خود اتنا کام کرتے ہیں تو دوسروں سے بھی پھر اسی طرح کی ڈیمانڈ کریں گے. خیانت کی بھی بات ہو رہی تھی کہ اس معاملے میں کتنے محتاط تھے. ایک مرتبہ بحرین سے مال غنیمت میں مشک اور عنبر آئے، خوشبو آئی. اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایسے آدمی کی تلاش تھی جو یہ کام اچھی طرح کر سکتا ہو. یعنی خوشبو کو مختلف باٹلز میں ڈالنا یا کنٹینرز میں، کہ جو صحیح طور پر اس کو کر سکے. حضرت عمر کی بیوی عاتکہ نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں تم سے یہ کام نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے تمہاری انگلیوں میں سے جو کچھ لگ جائے گا اسے تم اپنے جسم پہ لگا لو گی. اس طرح دوسرے مسلمانوں کے حصے سے زیادہ خوشبو میرے حصے میں آ جائے گی، اور یہ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ تمہاری انگلیوں کو خوشبو لگ جائے گی، اور تمہاری انگلیوں کو لگی ہوئی ظاہر بوٹل میں واپس تو نہیں جا سکتی. اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے جو انہوں نے کسی کو نہیں بتائے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک ذمہ داری تھی نا ان پر، امانت تھی. تو اس کا بتانا کیا تھا؟ ایک نام بتانا، تھوڑی سی معلومات لیک آؤٹ کرنا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ مجالس امانت ہوتی، مجلسوں میں باتیں ہوتی ہیں، وہ اٹھنے کے بعد ہم ہر ایک سے ڈسکس کرنے لگتے ہیں، خواہ ان کا کوئی کنسرن ہوتا یا نہیں ہوتا، خواہ وہ اس معاملے سے براہ راست متعلق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ بھی فتح خیبر کی بات ہو رہی تھی. تو فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محاصرہ کر رہے تھے تو ایک چرواہا بالکل کالا بجنگ یہود کی بکریاں لے کر چرا رہا تھا. تو اس کو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ آپ کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. تو آپ نے اس سے کہا کہ تم جاؤ اور پہلے ان بکریوں کو لوٹاؤ اور اس کے بعد تم آ کر اسلام قبول کرنا. بہرحال وہ گیا اور اس نے امانت لوٹائی اور آ کر مسلمان ہوا. اور اس کے بعد پوچھا کہ حکم دیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ اس وقت وہ محاصرہ کر رہے تھے تو وہ ساتھ ہی شریک ہو گیا اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گیا، یعنی اسی محاصرے کے دوران وہ شہید ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اور عبادت کے کام نہیں کیے، لیکن سب سے پہلی چیز جو اسے سکھائی گئی اور کی وہ یہ تھی کہ امانت لوٹاؤ. جو ذمہ داری تمہارے سپرد ہے ان بکریوں کی حفاظت، وہ ان کے مالکوں تک پہنچاؤ. تو خواہ وہ بکریاں دشمن کی کیوں نہ ہو، اگر وہ مال غنیمت میں ہاتھ آتی ہیں تو اور بات ہے، لیکن جب تک وہ موقع نہیں آتا تو اس سے پہلے ہاتھ آیا مال واپس لوٹایا گیا کہ اس پر ہمارا حق نہیں ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے. اس ہفتے کا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم سب جائزہ لیں کہ ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داریاں کون سی ہیں، پھر ذاتی، خاندانی اور معاشرتی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں، اور ہمیں ان کو کس طرح ادا کرنا ہے. یعنی اپنی ذات کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر کیا ہیں، اور ہمارے خاندان کی کیا ہیں، اور ہمارے معاشرے کی جس میں نیبرز اور باقی سب آ جاتے ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر کسی بھی کام کے اعتبار سے کوئی بھی ہماری جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ ہر شخص پر اپنی ذات اور اپنے خاندان کے علاوہ دیگر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ ان ذمہ داریوں کو ہم کس حد تک سمجھتے ہیں اور ان کی ادائیگی کے لیے کتنے کوشاں رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے. باقی کمی بیشی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن ہر شخص
یہ ضرور دیکھے کہ وہ کتنی کوشش کر رہا ہے کسی بھی کام کو کرنے میں. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.